بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد رضا نقشبندی آپ سماعت فرما رہے ہیں داستان نگر۔ عظیم اسلامی کم سن سپہ سالار محمد بن قاسم۔ اس سے پہلے آپ اس داستان کی 11 قسطیں سماعت فرما چکے ہیں۔ صاحبان، آئیے قسط نمبر 12 کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج محمد بن قاسم نے اعلان کر دیا تھا کہ ہر مجاہد پورے ساز و سامان سے اور تمام و کمال و جوش و خروش سے نکلے۔ ساز و سامان میں سیڑھیاں، فصیل توڑنے کے اوزار، کمندیں، غرض کے تمام ضروری سامان لے لیا گیا تھا۔ آج اس نے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور ان حصوں میں سے ایک پر خریم کو، دوسرے پر عجل بن عبد الملک بصری کو، اور تیسرے پر مجاشع بن نویہ کو افسر مقرر کر کے چوتھے دستہ کو اپنے ماتحت رکھا۔ نیز جعوبہ کو بھی اس نے اپنے ساتھ لے لیا۔ ان افسروں میں سے مجاشع کو قلعہ کے جنوب کی طرف، خریم کو شمال کی، عجل کو مغرب کی سمت مقرر کیا گیا، اور خود وہ مشرق کی طرف بڑھنے لگا۔ ان افسروں کے جانے سے پہلے اس نے ہدایت جاری کر دی تھی کہ جس وقت تم دیکھو کہ مندر پر اڑنے والا جھنڈا گرا دیا گیا ہے تو فوراً ہی قلعہ پر حملہ کر کے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ لشکر کے 4 حصے ہو گئے اور 4 اطراف روانہ ہو گئے۔ ہندوؤں نے جب مسلمانوں کو آتے ہوئے دیکھا تو ان پر تیروں اور پتھروں کی بارش کرنے کے لیے مستعد ہو گئے۔ چونکہ مسلمان قلعے کے چاروں طرف چھا گئے تھے، اس لیے انہوں نے بھی فصیل پر چاروں طرف اپنے سپاہی پھیلا دیے۔ مسلمانوں نے ہر سمت اپنے دستے کھڑے کر دیے تھے اور جھنڈا اڑائے جانے کا انتظار کرنے لگے۔ چونکہ وہ قلعے سے اتنے فاصلے پر کھڑے تھے کہ ان تک ہندوؤں کے تیر اور پتھر نہیں پہنچ سکتے تھے، اس لیے فصیل والے بھی کھڑے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ زور زور سے چیخ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان ان کے شور سے ان کے رعب میں آ جائیں گے، مگر وہ اس خیال سے اپنے آپ کو ہی فریب دے رہے تھے۔ مسلمان شور و غل سے کہاں ڈرنے والے، آج 1-1 2-2 منجنیقیں بھی چاروں طرف لگا دی گئی تھی، مگر ابھی تک ان سے سنگ اندازی شروع نہیں ہوئی تھی۔ ہندو حیران تھے مسلمانوں کے خاموش کھڑے رہنے کی وجہ سے، اور حیرت سے دیکھ رہے تھے مندر پر گڑا ہوا جھنڈا گردش کر رہا تھا۔ اس کے پھریرے چاروں طرف فصیل سے ملے ہوئے چکر لگا رہے تھے۔ یہ پھریرے اتنے عظیم و شان اور چوڑے تھے کہ ان کو دیکھنے سے حیرت آتی تھی۔ ان کی سائیں سائیں کی آواز دور تک جا رہی تھی، حتیٰ کہ قلعے کے باہر مسلمان بھی پھریروں کی آواز سن رہے تھے۔ جب آفتاب کسی قدر بلند ہو گیا تو عروس ستنامی منجنیق حرکت میں آئی۔ تقریباً 500 سپاہی اسے پیچھے سے دھکیلتے ہوئے چلے۔ یہ منجنیق اچھا خاصا چھوٹا سا ایک قلعہ تھا، لکڑی کا بنا ہوا، جس کے سامنے کی طرف اور چھت پر لوہے کی باریک چادر چڑھی ہوئی تھی۔ لوہے کے سپاٹ پہیے تھے اور اتنے اونچے تھے کہ ان کا قطر تقریباً 2 گز کے قریب تھا۔ یہ نہایت اونچی اور مضبوط منجنیق تھی اور اتنی بھاری کہ 500 آدمی بھی بامشکل ہی سے اسے دھکیلتے۔ کچھ آدمی اس کے پیچھے نہایت وزنی پتھروں کو لوہے کی سلاخوں سے ٹھیلتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ یہ پتھر 10-10 15-15 من کے وزنی تھے۔ اس منجنیق کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر ہندوؤں نے اور بھی زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی سنگریزے بھی برسانے شروع کر دیے، لیکن سپاہی منجنیق کے پیچھے تھے
اس لیے ان میں سے کسی کو بھی کوئی پتھر نہ لگا۔ وہ نہایت اطمینان سے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ وقفے کے بعد محمد بن قاسم نے نعرہ لگایا۔ اس کے ساتھ ہی تمام جتنے بھی اس کے ہمراہی تھے انہوں نے اس نعرے کا جواب دیا۔ اس کے نعرے کی آواز شمال اور جنوب والوں نے سنی تو وہ بھی سمجھ گئے کہ حملہ شروع ہو گیا ہے۔ میدان جنگ ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ مسلمان لڑنے مرنے کے لیے تیار۔ چنانچہ چاروں طرف سے منجنیکوں کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کا نعرہ سن کر مغرب کی جانب والوں نے بھی وہی کیا جو انہوں نے کیا تھا۔ اب چاروں طرف سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی تھی اور چاروں طرف سے ہی منجنیکیں بڑی عساکر اسلامیہ نے حرکت تیز کر دی۔ ہندوؤں نے ہر طرف زور شور سے پتھر پھینکنے شروع کر دیے اور مسلمان اپنی ڈھالوں کے سائے میں آگے بڑھنے لگے۔ جعوبہ عروسک کے اندر بیٹھے ہوئے روزنوں میں سے جھانکتا جا رہا تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس نے منجنیک کو رکوا لیا اور خود نیچے اترایا۔ اب انہوں نے سنگ اندازی کی مشین کو درست کیا اور اس میں پتھر رکھنے کے لیے کہا۔ 15-20 آدمیوں نے مل کر ایک وزنی پتھر اٹھایا اور مشین میں رکھ دیا۔ تقریباً 500 آدمی زنجیروں سے لپٹ گئے اور زنجیروں کو کھینچنے لگے۔ جب انہوں نے اپنی پوری قوت صرف کی تب کہیں جا کر مشین کو حرکت ہوئی اور وہ تختہ جس پر پتھر رکھا ہوا تھا آگے پیچھے ہٹنے اور بڑھنے لگا۔ جعوبہ نے مندر کی شست درست کی اور تختہ کو ایک طرف کر کے پھینکا۔ 10-15 من کا پتھر تختہ میں سے نکل کر فضا کو چیرتا ہوا شور کرتا لکڑی کے تختے کی مانند چلا۔ منجنیک سے نکلا ہوا پتھر فضا میں بلند ہو رہا ہے۔ مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہوا میں اڑتے ہوئے اتنے بڑے پتھر کو ہندو بھی حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ پتھر فصیل پر پہنچا، اس سے آگے بڑھا، مندر کی طرف لپکا۔ ہندو اور مسلمان دونوں اسے اڑ کر جاتے ہوئے دیکھنے لگے تھے۔ پتھر بڑے زور و شور سے جا رہا تھا۔ آخر وہ مندر کے کلش سے نیچے بڑے زور سے ٹکرایا۔ نہایت ہولناک آواز پیدا ہوئی اور مندر کا وہ حصہ جس پر جھنڈا نصب تھا ٹوٹ کر گرا۔ اس کے گرتے ہی جھنڈا بھی اچھل کر کلا کے اوپر ہی گر گیا۔ کئی آدمی مندر کے ملبے کے نیچے آ کر دب گئے اور دبتے ہی بغیر کوئی لفظ منہ سے نکالے مر گئے۔ اس اچانک واقعہ سے ہندو حیران و پریشان ہو گئے۔ جب ان کی حیرت دور ہوئی تو وہ سخت غم زدہ۔ جب دیبل کا قلعہ بنایا گیا تھا اس وقت یہ جھنڈا بنا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے پھریرے بدلتے جاتے تھے، مگر یہ جھنڈا کبھی نہ گرایا گیا تھا، نہ قلعہ فتح ہوا تھا۔ اس لیے ہندوؤں کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ جب تک یہ جھنڈا مندر پر گردش کرتا رہے گا اس وقت تک قلعہ فتح نہیں ہوگا۔ آج مندر کا کچھ حصہ منہدم ہو گیا تھا اور جھنڈا گر گیا تھا۔ اسی وجہ سے اوہام پرست ہندوؤں کے دل ڈوب گئے تھے اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب قلعہ یقیناً فتح ہو جائے گا۔ حالانکہ ان کا یہ احمقانہ خیال تھا۔ ان کے پاس اس وقت اتنا بڑا لشکر تھا کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کھلے میدان میں نکل کر سکتے تھے، لیکن ہائے رے توہم پرستی تیرے کیا کہنے۔ صاحبان اگر وہ ذرا سے بھی جرت و ہمت سے کام لیتے تو شاید مسلمانوں کو ہی پیچھے ہٹ کر خندقوں کے حصار میں پناہ لینا پڑتی۔
ان کے پاس تقریباً 20,000 آزمودہ کار سپاہی تھے، اور یہ تو آپ سماعت فرما چکے کہ مسلمان تعداد میں صرف 6,000 تھے، مگر اتنی بڑی تعداد ہوتے ہوئے بھی انہیں قلعہ سے باہر جا کر نکل کر لڑنے کی جرت نہ ہوئی۔ اب جب کہ جھنڈا گر گیا تھا تو بالکل ہی ان کے حوصلے پست ہو گئے، ہمتیں ٹوٹ گئیں اور دل شکستہ ہو گئے۔ ادھر مسلمانوں نے جھنڈے کے گرتے ہی بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ اب مسلمانوں نے ہر طرف سے بڑھنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی تیروں کی بارش کرنے لگے۔ ہندو اور بھی سراسیمہ ہو گئے، بدحواسی نے ان پر قبضہ کر لیا، مگر اس کے باوجود وہ فصیل سے پیچھے نہ ہٹے، بلکہ بدستور کھڑے تیروں اور سنگریزوں کی بارش کرتے رہے۔ سمنی فصیل پر دوڑا دوڑا پھر رہا تھا اور سپاہیوں کی ہمتیں بڑھا بڑھا کر انہیں تیر پھینکنے اور سنگ اندازی کی ترغیب دے رہا تھا۔ چنانچہ کچھ اس کے کہنے سننے سے، کچھ قلعہ کو بچانے کی غرض سے ہندو نہایت پھرتی سے تیر چلا رہے تھے اور سنگریزے پھینک رہے تھے۔ مسلمان ڈھالوں کی آڑ لیے خود کو اور گھوڑوں کو بچاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ وہ تیر چلا رہے تھے، نہ پتھر پھینک رہے تھے، بلکہ دونوں ہاتھوں سے ڈھالوں کو مضبوط پکڑے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ لیکن یہ تھا کہ ان کی منجنیقیں قدم بقدم آگے بڑھ رہی تھی اور جلدی جلدی پتھر برسا رہی تھی، مگر ان کے پتھر کارگر نہ ہوئے تھے۔ کچھ تو فصیل تک پہنچے ہی نہیں تھے، درمیان میں رہ جاتے تھے، اور جو فصیل تک پہنچ بھی جاتے وہ دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر جاتے۔ عروسک سے جو پتھر جاؤبا چلاتا تھا وہ یا تو قلعہ کے اندر جا کر پڑتا یا فصیل کے اوپر، اور ان پتھروں کے نیچے جو بھی چیز آ جاتی ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ عروسک کی حشر انگیزی دیکھ کر اس طرف سے ہندو پیچھے ہٹنے لگے، مگر دقت یہ تھی کہ عروسک آدھا گھنٹہ میں ایک پتھر پھینکتی تھی، باقی وقت تیاری کے لیے لگتا تھا، اس لیے یہ کچھ زیادہ کارآمد نہیں تھی۔ مسلمان ہندوؤں کے تیروں اور پتھروں سے مجروح ہو رہے تھے، اکثر شہید ہو کر بھی گر رہے تھے۔ آخر لڑائی تھی، مگر ان کے قدم پیچھے ہٹتے اور نہ وہ رکتے، بلکہ برابر آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حالانکہ تیروں اور پتھروں کی بوچھاڑ اس قدر ہو رہی تھی کہ ایک قدم بھی بڑھنا دشوار تھا، لیکن وہ بڑھ رہے تھے نہایت استقلال اور بڑے اطمینان سے۔ ہندوؤں کو انہیں بڑھتے ہوئے دیکھ کر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ وہ انتہائی پھرتی سے تیر اور پتھر پھینک رہے تھے، چاہتے یہ تھے کہ یا تو تمام مسلمانوں کو مار ڈالیں یا ان کی پیش قدمی کو روک دیں، مگر دونوں باتیں ان کے قبضہ و اختیار سے باہر تھی۔ انتہائی جد و جہد کرنے کے باوجود بھی مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹا نہیں تھا، نہ ان کی پیش قدمی رکی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس شان بے خوفی سے مسلمان پیش قدمی کر رہے تھے وہ کچھ انہی کا خاصہ تھا۔ چاروں طرف سے مجاہدین بڑھ رہے تھے اور ہر طرف والے یہی چاہتے تھے کہ وہی سب سے پہلے فصیل کے قریب پہنچ جائیں۔ آخرکار بہزار دشواری خریم شمالی جانب سے، اجل غربی جانب سے اور مشرقی جانب سے محمد بن قاسم قلعے کی فصیل کے نیچے پہنچ گئے۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں داستان نگر، عظیم کم سن سپہ سالار محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان۔ فوراً انہوں نے برجوں کے قریب سیڑھیاں لگا دیں اور موت و حیات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کھٹ کھٹ اوپر چڑھنے لگے۔ یہ بڑے دل گردے اور بہادری کا کام تھا۔ وہ خوب جانتے تھے کہ ہندو برجوں میں ننگی تلواریں لیے اس لیے کھڑے تھے کہ جو ہی یہ سر ابھاریں
وہ ان کی بھگ سے گردن اڑا دیں، مگر ان کو گویا اس بات کا فکر ہی نہ تھا۔ وہ نہایت بے خوفی سے سیڑھیاں چڑھتے چلے جا رہے تھے۔ سب سے پہلے جو شخص برج کے قریب پہنچا وہ خریم تھا۔ اس نے کہہ رکھا تھا کہ ہندو اس طاق میں ہوں گے کہ جب کوئی شخص برج سے سامنے آئے سارو بارے تو وہ فوراً تلواروں سے اس کا سر کاٹ کے گلے کی فصیل سے نیچے پھینکے۔ اس لیے اس نے یہ ترکیب کی کہ برج کے قریب پہنچتے ہی تلوار کے کچوچے مار کے مارنا شروع کر دیے۔ اس سے برج میں کھڑے سپاہی پیچھے ہٹ گئے۔ وہ جلدی سے آخری سیڑھی پر پہنچ کر برج میں کود گیا اور جاتے ہی چاروں طرف تلوار کے ہاتھ چلانے لگا۔ تمام ہندو اسے مارنے کے لیے اس سے الجھ گئے۔ وہ یہی چاہتا تھا تاکہ اور مسلمانوں کو سیڑھیاں چڑھ چڑھ کر برج میں کودنے کا موقع مل جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور مسلمان جلدی جلدی چڑھنے اور برج میں کودنے لگے۔ برج میں جاتے ہی وہ بھی لڑائی میں مشغول ہو گئے، جبکہ تنہا خریم کا خاتمہ اتنے ہندو نہ کر سکے۔ اب تو مسلمان اور اوپر چڑھ آئے تھے۔ اگرچہ ہندو لڑے، مقدور بھر لڑے، مگر کچھ تو مسلمانوں کی تلواروں کا ذائقہ چکھ چکھ کر لمبے لیٹ گئے اور کچھ زخمی ہو کر چلاتے ہوئے بھاگے۔ جو باقی رہے تھے وہ ڈر کر پیچھے بھاگے۔ اس طرح سے اس طرف کا برج دشمنوں سے بالکل خالی ہو گیا اور مسلمانوں کو یہ برج مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ قبضہ کرتے ہی وہ برج سے نکل کر فصیل پر پھیلنے لگے اور فصیل پر کھڑے ہوئے دشمنوں سے لڑنے لگے۔ مسلمانوں کے آنے کا تانتا بدا ہوا تھا۔ جلد چڑھ چڑھ کر برج اور برج سے فصیل پر آ رہے تھے اور آتے ہی جنگ شروع کر دیتے۔ ادھر مغرب کی طرف سے سیڑھیاں لگا دی گئیں اور اجل برج کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو برج پر تیر برسانے کا حکم دیا۔ انہوں نے ذرا پیچھے ہٹ کر برج کے دروازے میں کھڑے ہونے والے پر تیر پھینکنا شروع کر دیے۔ ان تیروں سے ہندوؤں کے کئی آدمی مجروح ہوئے اور باقی ماندہ پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے پیچھے ہٹتے ہی اجل نے تیر اندازی موقوف کرنے کا اشارہ کر کے جست لگائی اور برج کے اندر جا پہنچا۔ اس کے ساتھ ہی کئی مسلمان بھی کود کر پہنچ گئے اور تلواریں سونت کر دشمنوں پر جا ٹوٹے۔ پہلے ہی حملے میں انہوں نے بہت سے ہندوؤں کو واصل جہنم کر دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر ہندو اور گھبرا گئے اور برج سے باہر نکلنے لگے۔ مسلمان ان کے تعاقب میں فصیل پر پہنچ کر لڑنے لگے، جبکہ شمالی اور مغرب کے دونوں برجوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ تو ٹھیک اسی وقت ہی محمد بن قاسم بھی برج کے نیچے مشرق کی طرف پہنچ گیا تھا۔ محمد بن قاسم نے بھی سیڑھیاں لگوائیں اور سب سے پہلے خود چڑھنا شروع کیا۔ وہ نہایت جوشیلا اور دلیر نوجوان تھا۔ جب وہ برج کے قریب پہنچا تو ہندوؤں نے اس پر تلواروں کا ایسا وار کیا کہ اس کو روکنا بڑے گردے کی بات تھی۔ لیکن مقابلے پر کون تھا؟ کم سن سپہ سالار محمد بن قاسم۔ اس نے تمام تلواریں ڈھال پر روکی اور خود بھی تلوار سے حملے کرتا رہا۔ یہ بڑی جیداری اور بڑی جرأت کا کام تھا۔ برج زمین سے تقریباً 40 فٹ اونچا تھا۔ اتنی بلندی پر سیڑھی کے ڈنڈے کے اوپر کھڑے ہو کر بلا کسی چیز کو پکڑے لڑنا، کیا یہ کمال نہیں ہے؟ کیا یہ معمولی بات ہے؟ اس سے اندازہ ہوگا کہ محمد بن قاسم کتنا شجاع تھا، کتنا بہادر تھا، اسے لڑائی کی مہارتوں کا کتنا علم تھا۔
ज़रा सी गलती से सीढ़ी से फिसल कर गिर जाना यकीनी था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम को मौत व हयात की परवाह न थी। वो चाहता था कि या तो बुर्ज में दाखिल हो जाए या इसी जिदोजहद में अपनी जान आफरी के सपुर्द कर दे। किसी भी लड़ने वाले का जब ये जज्बा होता है तो अल्लाह उसकी ज़रूर मदद करता है। कुछ वक्त बाद उसे ज़रा मौका सा मिला। जब उसने हमला किया तो हिंदू पीछे हट गए। उनके पीछे हटते ही उसने जकंद लगाई और बुर्ज में पहुंच गया। बुर्ज में पहुंचते ही तलवार लेकर हिंदुओं पर टूट पड़ा और इस फुर्ती से हमले करने लगा कि दुश्मन हैरानो शशदर खड़ा रह गया। आज तक ऐसी तलवारबाजी उन्होंने नहीं देखी थी। तलवार यूं लहरा रही थी जैसे कि बिजलियां कूद रही हैं। इस थोड़े से ही अरसे में कई हिंदुओं को वासिले जहन्नम किया। बहादुर मुसलमान भी कूद कूद कर बुर्ज में आने और लड़ने लगे। हिंदुओं के कदम उखड़ से गए और सर पर पैर रखकर भागे। मुसलमान उनके पीछे उन्हें मारते काटते चले गए। इस तरफ से मुसलमान निहायत फुर्ती से कूद कूद कर आ रहे थे और आते ही बुरे से गुजरकर फसील पर पहुंचते और लड़ाई शुरू कर देते। इस तरह तीन अतराफ से तीनों बुर्जों पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। इस तरह तीन अतराफ से तीनों बुर्जों पर मुसलमानों का कब्जा हो गया और फसीलों पर जंग होने लगी। मोहम्मद बिन कासिम शेरे नर बना हुआ था, हमले पर हमला कर रहा था। उसकी तलवार जिसके ऊपर पड़ जाती उसे काट कर रख देती। वो जिस तरह से भी हमला करता परे के परे साफ करता चला जाता था। उसने चश्मे सदन में 20 हिंदुओं को मार डाला था। इस अजीम मुजाहिद की हिंदुओं पर ऐसी हैबत तारी हो गई कि वो इसके सामने आने से कतराने लगे। उधर उसके दस्ता के सिपाहियों ने भी बड़ी फुर्ती, बड़े जोश और बड़ी चाँबाजी से हमले करके हिंदुओं को कत्ल करना शुरू कर दिया। हिंदू अगरचे बड़ी दलेरी से लड़ रहे थे, मुसलमानों को शहीद और ज़ख्मी भी कर रहे थे, मगर इन शेरों को पीछे हटाने में रत्ती बराबर भी कामयाब ना हो सके।